منبع رشد و ہدا پیکر صبر و ریزا پیغمبر رب ارض و سما مصدر بحر و وفا احمد مجتبی میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے لا تعداد و بے شمار اللہ کی رحمتیں، اس کا لطف و کرم اور اس کی عنایات و نوازشات ہوں آپ کے اصحاب پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین عظام، اولیاء الرحمن اعلی حاضر قیاس، امت کے ہر اس فرد و بشر پر جس نے آپ کی اتباع و فرما برداری کی۔ اللہ ان سب حضرات پر اپنی لاکھوں کروڑوں بلکہ اربہا رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی، ہمارے ملک عزیز کے معاشی حالات جو انتہائی زیادہ سخت اور انتہائی زیادہ پریشان کن ہو چکے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت بڑی اضطراب کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بڑے سارے لوگوں کا جو سفید پوشی کا بھرم ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کو ان سارے حالات میں ہمارا کیا قصور ہے، یا یہ حالات آج ہمارے ایسے کیوں ہوئے ہیں، کہاں پہ ہم سے کمی اور کوتاہی اور سستی ہوئی ہے، جس کے نتیجہ میں آج ہمارا معاشرہ، کثرت معاشرہ جو ہے وہ پریشانی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی جو وجوہات بیان کی ہیں، ان میں سے ایک بڑی وجہ جو بیان فرمایا تھا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض برتتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو کمزور کرتے ہیں، نتیجتاً پھر اللہ ان لوگوں کے معاشی حالات کو تنگ کر دیتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے تعلقات کمزور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں معاشی حالات میں پریشانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ پھر ان کے جو معاملات ہیں ان میں انہیں پریشانیاں ہی پریشانیاں ملتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جس کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے، دنیا ساری بھی اس کے ساتھ تعلق بنائے، وہ دنیا میں انسان سکون کی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا بھی انسان کے مخالف ہو جائے، ساری دنیا بھی اس کے خلاف پلاننگ کرنے میں لگ جائے، ساری دنیا انسان کو ناکامی کے راستے پہ ڈالنے کے لیے دن رات ایک کر دے، لیکن اگر رب کے ساتھ بندہ ہے، بندے کے ساتھ رب ہے، اور بندہ اپنے رب کے ساتھ تعلق میں مخلص ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل کر چکا ہے، یقین رکھیے اس بات کے اوپر ساری دنیا مل کر بھی اس کا بال بھی باغا نہیں کر سکتی ہے، کہ جس کے ساتھ رب ہے اس کے ساتھ کوئی بھی نہ ہو تو پرواہ نہیں ہے، فرق نہیں پڑتا ہے۔ جس کے ساتھ سب ہیں، رب نہیں ہے، سب ہونے کے باوجود بھی اسے کچھ نہیں مل سکتا۔ اللہ ہمیں رب کے ساتھ تعلق بنانے کی توفیق عطا کرے، سب کی پرواہ چھوڑ کر ایک رب کے ساتھ اللہ تعلق میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس خطبہ جمعہ میں آپ کو 5 ایسے اعمال بتانا چاہتا ہوں، 5 ایسے کام بتانا چاہتا ہوں کہ جو انسان ان 5 کاموں کو اپنی زندگی میں لازم کر لیتا ہے، ان 5 کاموں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس بات پہ یقین رکھیے کہ سب اس کے مخالف ہو جائیں، سب اس کے خلاف ہو جائیں، چاہے جیسے بھی حالات ہو جائیں، کہنے والے کہیں کہ ملک ڈیفالٹ کرنے والا ہے، معاشی حالات تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اس ملک کا کچھ نہیں رہے گا، کچھ نہیں بچے گا، آپ کو اپنی جان کے لالے عنقریب پڑنے والے ہیں، آپ کے لیے جینا دوبر ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا، پریشانی ایک سے نکلیں گے دوسری میں مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت حالات بڑے خراب جا رہے ہیں۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 5 کام کرنے والا بندہ
خراب حالات میں بھی دنیا ساری روئے، پریشان ہو، دکھی ہو، غمگین ہو، جو بندہ یہ 5 کام کر لے اللہ اسے زندگی میں کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دیتے۔ وہ کبھی بھی معاشرے کے ساتھ جیسے ساری دنیا پریشان ہے یہ پریشان نہیں ہوگا۔ اس پریشان کن حالات میں، اس پریشان کن ملک میں، اس پریشان کن بستی میں اللہ اسے سکون والی زندگی عطا کر دے گا۔ ان اعمال میں سے جو پہلا کام جس کی اللہ اور اس کے رسول نے نشاندہی کی ہے، توجہ سے سماعت کر لیجئے، وہ پہلا کام ہے کہ بندہ اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو تر کر لے۔ بندہ ذکر الہی کے لیے وقت نکال لے، اپنے 24 گھنٹوں میں، اپنے لیل و نہار میں، اپنی صبح و شام میں اپنی گھڑی، اپنے کلاک کو سامنے رکھتے ہوئے ایک خاص ٹائم مخصوص کر لے کہ میں نے اس ٹائم پہ سوائے اپنے رب سے باتیں کرنے کے کسی اور کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ میری تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں میں انہیں آف کرنے لگا ہوں، میں انہیں بند کرنے لگا ہوں، میں انہیں کلوز کرنے لگا ہوں، اور صرف ایک کام کرنے لگا، اور وہ کام یہ ہے کہ میں اپنی زبان سے اپنے رب کا ذکر کرنے لگا۔ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول کر لیں، ٹائم نکالے اس کام کے لیے۔ یہ کام کتنا بڑا، کتنا عظیم، کتنا اعلیٰ اور بہترین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ اے میرے بندے، تو میرے ذکر کے لیے وقت نکال، تو میرا ذکر کر، تو دنیا میں، دنیا کی کسی جگہ پہ بیٹھ کے مجھے یاد کرے گا، میں رب آسمانوں پہ اپنے عرش پہ بیٹھ کے تجھے یاد کروں گا۔ تیرا یاد کرنے کا اپنا انداز ہے، لیکن دیکھ ذرا پوری کائنات کو میں چلانے والا رب، میرا یاد کرنے کے کا اپنا انداز ہے۔ میں کائنات کے کسی بھی مخلوق کے کام میں دیری نہیں کرتا ہوں، جو مجھ سے مانگتا ہے اسے دیتا ہوں، جو جب مجھے بلاتا ہے، پکارتا ہے، میں ندا بھی سنتا ہوں۔ لیکن جب تو میرا ذکر کرے گا اپنی تمام مصروفیات میں وقت نکال کے تیرا ذکر اپنے عرش پہ بیٹھ کے کر۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ بڑی ساری محبتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں انسان اپنے دل و دماغ سے نکالنا چاہے نکال نہیں سکتا، لیکن یہ کہیں پہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ محب محبوب کو یاد کرتا ہو تو اسی لمحے محبوب بھی اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے۔ میں دنیا کی محبت کی بات کر رہا ہوں، بڑی قیمتی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے بڑے سارے پیارے ہوتے ہیں، بڑے عزیز ہوتے ہیں، جو اس بات کے دعوے دار ہوتے ہیں، تو وہ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ کی بنا زندگی بے چین بے قرار ہو جاتی ہے ان کی۔ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہیں، لیکن یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ جس وقت وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں آپ بھی اسی لمحے اسے یاد کر رہے ہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جس محبت کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں اسی طرح آپ بھی اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ یعنی 100% دونوں طرف سے محبت انسان کر ہی نہیں سکتا ہے۔ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی ادا ہوتی ہے جس پہ انسان کو اختلاف ہوتا ہے۔ سارے رشتوں کی بات کرو، ماں باپ سے لے کر اس سے نیچے جتنے بھی رشتے ہیں سب کی بات کی جا رہی ہے، لیکن ایک رشتہ ایسا ہے، ایک یاد ایسی ہے، ایک تعلق ایسا ہے، اگر انسان اس میں اخلاص لے آئے، اسی گھڑی اسی لمحے جب انسان اس رشتے کو یاد کرتا ہے وہ رشتہ گارنٹی دیتا ہے کہ میں اے انسان تجھے بھی یاد کر رہا ہوں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا۔ اب جن سے محبتیں ہوتی ہیں انہیں انسان پریشان تو دیکھ ہی نہیں سکتا ہے، یہ بات بھی حقیقت میں مبنی ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ انسان کی انسان سے محبت کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کو محبت ہوتی ہے اپنے ماں باپ سے، اب دنیا میں سب سے بڑھ کر ان سے پیار کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں مجھے اپنی بیوی سے پیار ہے، مجھے اس سے محبت ہے، آپ اس کی ہر ادا کے اوپر اس کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہوئے آپ اس کی ہر ادا کے اوپر غور کرتے ہیں، اس کے ہر کام میں آپ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، جہاں کہیں اسے آپ کی ضرورت ہوتی ہے آپ اسی وقت اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں، مدد کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دن رات ایک کرنا پڑتا ہے، آپ کرتے ہیں، اوور ٹائم لگانا پڑتا ہے، لگاتے ہیں کہ بیوی خوش و خرم رہنی چاہیے، اس کی ضروریات صحیح طریقے سے پوری ہونی چاہیے۔ اولاد سے انسان کو محبت ہوتی ہے، انسان دنیا ساری سے لڑ لیتا ہے۔ وہ کہنے والے نے کہا نا جو کسی کی نہیں مانتا وہ اولاد کی موڑتا نہیں ہے۔ دنیا میں ہر ایک کو انکار کرنے والا اولاد سے محبت اس قدر کرتا ہے کہ یہ اب کبھی اولاد کی بات کے اوپر انکار ہی نہیں کرتا۔ بہت ساری مثالیں ایسی معاشرے میں موجود ہیں کہ اولاد سے بڑھ کر کوئی چاہیے نہیں۔ کہیں تو ایسے لوگ ہوتے ہیں اپنے خونی رشتوں کو اپنی اولاد کے کہنے کے اوپر توڑ دیتے ہیں کہ یہ میرا فیملی ممبر جو ہے میری بچوں کو پسند نہیں ہے، لہذا اس کا میرے گھر میں آنا اور میں اس کے گھر میں جانا پسند نہیں کرتا ہوں۔
یہ انسان کے ساتھ معاملات ہیں کہ محبت میں وہ اس قدر آگے جاتا ہے کہ اپنے آرام اور راحت تک کو قربان کر دیتا ہے، لیکن یہاں انسان سے بات نہیں کر رہا، انسانیت کو نہیں، پوری کائنات کو بنانے والا رب انسان سے بات کر رہا ہے۔ اللہ اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ میرے بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا۔ میرا یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ تجھے جب جب زندگی میں جس پل پل لمحہ میں تجھے میری مدد کی ضرورت ہوگی، میرے تعاون کی ضرورت ہوگی، میں رب اسی وقت تیرے ساتھ مدد کے لیے آسمان سے اپنی رحمتوں کا نزول کر دوں۔ تیری اس پریشانی میں، تیرے اس دکھ میں، تیری اس تکلیف میں، تیری اس بے چینی اور اس بے قراری میں، جہاں تجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ مجھے تعاون کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، سہارے کی ضرورت ہے، میں بے بس ہوں، لاچار ہوں، بے کس ہوں، وہاں تمہیں دنیا میں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے ذکر میں مخلص ہو جا، میں رب آسمان سے تیری ان ٹینشنوں کو ٹینشن فری کر دوں، تیری زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ تو اپنے وقت کو، اپنے ٹائم کو، اپنی زندگی کے لمحات کو میری یاد میں صرف کرنا شروع کر دے۔ تو کہہ زبان سے لا الہ الا اللہ، اور اس کو کاؤنٹ نہ کر، انلیمیٹڈ یہ کہہ جتنی اللہ تمہیں توفیق دیتا ہے۔ تیری زبان سے جاری ہونا چاہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ جملے تو اپنی دن بھر میں، اپنی رات میں، اپنی تنہائیوں میں، اپنی ضلوتوں اور خلوتوں میں ان الفاظ کو اختیار کر، ان الفاظ کو زبان سے ادا کر۔ یہاں تو یہ الفاظ کہتا جا، وہاں دیکھ آسمان سے میری رحمت تجھ پہ کیسے برستی ہے۔ تو پہلا کام زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کا، زندگی میں اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کا، حالات چاہے جیسے بھی ہو جائے اپنے حالات شاندار رکھنے کا جو پہلا نسخہ کیمیا اللہ خالق کائنات اس قرآن مجید میں دیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان ذکر الہی میں مشغول ہو جائے، انسان اپنی زندگی کے کچھ لمحات اللہ کے ذکر میں صرف کرنا شروع کر دے، انسان اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے اس کی یادوں میں کھو جائے۔ جہاں دنیا میں اس کی اللہ رب العالمین کی چیزیں دیکھتا ہے، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس رب کا شکر ادا کرے، اس رب کا ذکر کرے۔ یہ کام ایسا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جو بھی یہ کام کرے گا میری مدد اس کے ساتھ ہمیشہ شامل حال رہے گی، اسے زندگی میں کبھی بھی پریشانی نہیں آ سکتی۔ دوسرا کام اور اہم ترین کام، اگر کوئی انسان اس عمل کو اختیار کر لیتا ہے، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ 5 بنیادی بہترین شاندار کام کوئی بھی انسان کرے زندگی میں کبھی پریشان نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگ اسے پریشان کرنا چاہیں تب بھی نہیں ہو سکتا اگر ان اعمال کو اخلاص کے ساتھ اختیار کر لیتا ہے۔ عقیدہ توحید ہو، بدعات سے پاک زندگی ہو، اور ساتھ میں یہ 5 اعمال ہو، یقین رکھیے اس بات کے اوپر، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں زندگی میں کبھی پریشانی نہیں آتی۔ آ بھی جائے تو اللہ اس میں بھی سکون دے دیتا ہے۔ وہ آزمائش ہوتی ہے، وقتی امتحان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اس امتحان میں بھی انسان کبھی بھی بے چین اور بے قرار نہیں ہوتا۔ بڑی سی بڑی تکلیف بھی سر پہ ہو پھر بھی وہ یہ بات کہتا ہے کہ میرا رب ہے نا میرے ساتھ۔ یہ ایسی شاندار تسلی ہے، جس کو اللہ یہ تسلی دے دے، یقین مانیے دنیا کا خوش نصیب بندہ ہے جو اپنی پریشانی میں یہ بات کہہ دے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے، وہ میری مدد ضرور کرے گا۔